صاحب اگر اس وقت زندہ ہوتے تو پوری شدت کے ساتھ عمران خان کا ساتھ دیتے. ایسی بات نہ ہوتی, مشورے ضرور دیتے. ڈاکٹر صاحب نے جنرل پرویز مشرف کو بھی مشورے دیے تھے, کبھی نواز شریف کو بھی دیے تھے. سب سے زیادہ تنقید ڈاکٹر صاحب عمران خان پہ کرتے کہ اللہ کے بندے تم ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہو. تنقید بھی کیوں ہوتی؟ تعاون علی البر اصلاح کے والتقوی لیے. ولا تعاون علی الاثم والعدوان والی بات. کیا تنظیم اسلامی کے لیے یہ درست وقت نہیں ہے کہ وہ اپنی پوری قوت سے باہر نکلے؟ منہج انقلاب نبوی کو جو حضور علیہ السلام نے اختیار فرمایا اس کو سامنے رکھ کر پاکستان کے معروضی حالات میں کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کی دینی جماعتیں نظام بدلنے کی بجائے عوام کا دل بدلنے میں کیوں وقت ضائع کر رہی ہیں؟ مکے کے 13 برس کوئی جنگ نہیں ہوئی تو کیا ہو رہا تھا؟ دلوں کو تو بدلا جا رہا تھا. یہ شارٹ کٹ نہیں ہے, ایک لیندھی پروسیس ہے. شریعت کا نفاذ انقلابی راستے سے اور تحریک کے راستے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. بڑے پیارے شعر ہے نا, خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے, نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے. ایسی گائیڈ لائن دیجئے کہ ہمارا رمضان جو ہے وہ پچھلے تمام رمضانوں سے بہتر گزرے. حدیث میں آتا ہے کہ نماز ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو. تو رمضان بھی ایسے گزارنا ہے کہ شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. ہمارے معاشرے میں کوشش کرتے ہیں کوئی انٹرٹینمنٹ میں گزار دے تاکہ ٹائم تو گزر جائے. صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک شخص نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی ہو. پھر قرآن حکیم سے پوچھی تو روزے کا مقصد کیا بیان کیا گیا؟ البقرہ آیت نمبر 183 میں لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. قرآن کی روح سے مال اور اولاد فتنہ ہے. پیغمبروں نے اولاد مانگی اللہ تعالیٰ سے, لیکن کیا پیارے انداز سے, ربی حبلی من الصالحین, ابراہیم علیہ السلام, اللہ نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما. ڈاکٹر سارے احمد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے نا کہ اصل نعمت جو ہے وہ نعمت ہدایت ہے. جی, صرف ضروریت نہیں مانگی, طیبہ مانگی. بینک اکاؤنٹ ہے سیونگ, تو اس میں جو پروفٹ آتا ہے وہ اضافہ پروفٹ نہیں ہوتا, وہ سود ہے جو کہ ربا ہے جو کہ حرام ہے. اس رقم کا کیا کیا جائے؟ سود کا لینا دینا دونوں منع ہے نا. سر تو ہم اس بینک ہی کو سپورٹ کر رہے ہیں. جب غلطی ہوتی ہے اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے. کفارہ کیا ہے؟ آپ لوگ یہ نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, باقی علماء دین آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ الحمدللہ ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن اللہ کی توفیق سے اور لوگ بھی کر رہے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر سے ملاقات پروگرام مارچ 2023 میں خوش آمدید. حسب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کی آمد ہے اور سوالات تو ہمیں بہت سارے اب الحمدللہ آنے شروع ہوئے ہیں اور لوگ بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ ہم ذرا تھوڑی سی بات کر لیں کہ کچھ ایسی گائیڈ لائن دیجیے کہ ہمارا رمضان جو ہے وہ پچھلے تمام رمضانوں سے بہتر گزرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. عزیز صاحب جزاک اللہ خیرا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ماہ رمضان سے قبل اس کی تیاری فرماتے اور صحابہ کرام کو بھی تیار کرتے. معروف بات ہے کہ حضور نے دعائیں بھی فرمائی ہیں رجب کا چاند دیکھ کر, ایک روایت کے مطابق کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان, کہ اللہ ہمیں رجب و شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما, ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. جی, تو آج جب یہ پروگرام ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور جب یہ فرسٹ ٹائم نشر ہو رہا ہے تو چند دن ہی ماہ رمضان میں ہم بھی دعا کریں. دوسری بات یہ کہ ہماری زندگی میں بہت سارے ایونٹس آتے ہیں, ان کی ہم بڑی پہلے سے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض مرتبہ سیزنز آتے ہیں, بچوں کے سیزن آتے ہیں ایگزام کے اعتبار سے, جی. کرکٹ کا سیزن آتا ہے, کاروبار کا سیزن آتا ہے, اور کچھ لوگوں کا رمضان میں بھی سیزن ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, کپڑوں کے اعتبار سے, کھانے پینے کی چیزوں کے اعتبار سے. سیزن کی تیاری پہلے کی جاتی ہے, اور سیزن میں آرام کم ہوتا ہے, محنت زیادہ ہوتی, تبھی کمائی زیادہ ہوتی. تو رمضان ہمارے لیے سیزن ہے نا, جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں, مغفرت کے اعلان ہو رہے ہوتے ہیں, نیکی کی طرف پکارا جا رہا ہوتا ہے, شر سے بچنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہوتی, اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے, نفل فرض کے برابر, فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. تو اگر وہ فضائل بھی سامنے رہیں اور اس طرح کے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نماز ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو, تو رمضان بھی ایسے گزارنا ہے کہ شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. پھر وہ معروف روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھی پر ایک قدم رکھ رہے ہیں, فرما رہے آمین آمین آمین. بعد میں آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے سوال پر کہ ایک بلکہ جبرائیل آئے ہیں اور 3 ایسی بددعائیں کر کے گئے, بڑے سخت الفاظ ہیں یہ, وہ شخص تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے چلا جائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے.
تو حضور نے تینوں پر آمین کا میں نے ایک ہی بات اس میں سے نقل کی. اب اس سے بڑی تباہی بربادی کیا ہوگی کہ رمضان کا مہینہ ایک مسلمان کو مل جائے اور وہ مہینہ چلا جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے. تو یہ تو ہے پہلے سے پلاننگ. دوسری بات, اللہ نے دن میں روزہ دیا ہے, رات میں ہمیں قیام عطا فرمایا. بانی تنظیم اسلامی اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے, کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی طرف ارلی 80s میں متوجہ کیا کہ تراویح ہم ادا کر رہے ہیں, الحمدللہ قرآن کی تلاوت ہو بھی رہی ہے, سن بھی رہے ہیں, مگر ایک بہت بڑا پہلو ہم مس کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن حکیم میں کیا لکھا ہے. تو اللہ نے فضل فرمایا, ارلی 80s میں انہوں نے لاہور سے سلسلہ شروع کیا, دورہ ترجمہ قرآن مع تراویح تو ادا ہوگی, لیکن ہم ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ بھی بیان کریں گے. 29 راتیں, اور ہماری کیلکولیشن کے مطابق میکسیمم 140 یا 150 گھنٹے, اور 3 مرتبہ قرآن حکیم کی تکمیل ہوتی. تراویح میں حافظ قرآن سنائے گا, ایک قرآن کی تکمیل, جو مدرس ہے وہ ہر آیت تلاوت کرے گا, دوسری تکمیل, مدرس ہر آیت کا ترجمہ پیش کرے گا, تیسری مرتبہ تکمیل, اور سینکڑوں آیات کا ترجمے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا مفہوم بھی بیان ہوگا. 29 راتوں میں ہم بھی پریشان, لوگ بھی پریشان, اور ماشاءاللہ اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ ماہ رمضان کی راتیں جو کہ نزول قرآن کا مہینہ اور صحابہ کی تراویح پوری رات کا معاملہ ہوتا تھا, نہ صرف یہ کہ ہزاروں لوگ قرآن پاک کا ترجمہ سن رہے ہیں, بلکہ ہم نے رشک آتا ہے زندگیوں کو بدلتے ہوئے ہم نے دیکھا. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ کیا ایسا ہو کہ ہمارا یہ رمضان ڈفرینٹ ہو جائے پچھلے رمضان المبارک کے مہینوں سے, تو وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے بھی, سنے بھی, اور ترجمہ قرآن کی محافل میں جہاں جہاں موقع ہو, تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام, انجمن خدام القرآن کے زیر اہتمام, قرآن اکیڈمیز کے زیر اہتمام, جہاں موقع میسر آ سکے, ادروائز کہیں اور موقع میسر آتا ہے, قرآن کا ترجمہ تشریح کے ساتھ بھی گزریں, کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, اور قرآن کا جشن منانے کا موقع بھی ہے, اور قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا موقع بھی ہے. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہمارے معاشرے میں رمضان ایک سیلیبریشن کے طور پہ بھی ہوتا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ راتوں کو پھر وہ جا رہے ہیں, کھا پی بھی رہے ہیں, سارا کچھ ہے. لیکن ایک اور جو تکلیف دہ بات ہے کہ بہت سے مواقع پہ دیکھنے کو ملا کہ ان رمضان کے مہینے میں موویز دیکھنے کا, روزے میں بیٹھے ہوئے تو چلو فلم دیکھ کے ٹائم گزاریں, کچھ اس طرح کر کے کوئی ڈرامے دیکھ کے کسی طرح ٹائم گزرے. یہ ایک ہے کہ روزہ تو ہم نے کرنا ہے, اور روزے کو پورے اہتمام سے اس طرح کرتے ہیں کہ بیچ میں کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں, بس اس حد تک ظاہری حیثیت تک روزہ رہتا ہے, لیکن اس دوران جو ٹائم گزرتا ہے اس کو کوشش کرتے ہیں کوئی انٹرٹینمنٹ میں گزار دیں تاکہ ٹائم تو گزر جائے. ایسی صورتحال کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ ابوالکلام آزاد مرحوم نے کہا تھا کہ اگر صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہی عبادت ہوتا تو سارے فقیر اور محتاج سب سے بڑے عبادت گزار ہوتے. تو یہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ تو آنکھ کا بھی روزہ ہوگا, کان کا بھی روزہ ہوگا, زبان کا بھی روزہ ہوگا, پورے وجود کا روزہ ہوگا. اگر ہم نے حلال کو چھوڑ دیا, یعنی کھانا پینا اور زوجین کا تعلق, اگر یہ چھوڑ دیا تو اول درجہ تو ہے کہ حرام کو بندہ چھوڑے. ورنہ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا, اور آپ نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, جھوٹی بات پر عمل کرنا ترک نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. پھر قرآن حکیم سے پوچھیں تو روزے کا مقصد کیا بیان کیا گیا؟ البقرہ آیت نمبر 183 میں لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, حرام سے اپنے آپ کو بچانا. تو روزہ تو مشق کرا رہا ہے کہ حلال چھوڑوا رہا ہے. حلال کی لسٹ بنانا ممکن نہیں, وہ انکاؤنٹیبل ہے, حرام لمیٹڈ ہے. تو اگر حلال چھوڑ رہے ہیں اور حرام کو نہیں چھوڑ رہے, تو ہاں فقہی اعتبار سے مفتی صاحب سے کوئی پوچھے گا کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک میں روزے کی نیت سے بھوکا پیاسا رہا, میں نے زوجین کا تعلق قائم نہیں کیا, میرا روزہ ٹھیک, وہ کہیں گے ٹھیک. لیکن حقیقت کے اعتبار سے, مطلوب کے اعتبار سے, مقصود کے اعتبار سے یہ روزہ نہیں ہے, یہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں. اور بڑی اذیت ناک بات ہے, تکلیف دہ بات ہے کہ ٹائم پاس کیا جا رہا ہے موویز کو دیکھ کر, ڈراموں کو دیکھ کر, سوشل میڈیا پر فضولیات کے اوپر. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی یہ وہ موقع تو ہے کہ جو ہمارا سیزن ہے, کمائی کا موقع ہے. بچوں کے ایگزامز کے سیزن میں تو لوگ کرکٹ چھوڑوا دیتے ہیں, شادی بیاہ کا معاملہ طے نہیں کرتے, ایگزام اچھی طرح دیں. کاروباری معاملات ہوا کرتے ہیں, 18 گھنٹے بندہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوتا ہے, ساری معاملات کو آگے پیچھے کرتا ہے. سیزن ہے تو یہ تو میرا اور آپ کا سیزن ہے نجات پانے کا, جہنم سے آزادی کا, جنت الفردوس حاصل کرنے کا. بلکہ بات یاد آئی, ہمارا خیال ہے کہ رمضان سونے کا مہینہ ہے, آرام کا مہینہ ہے, اور بعض لوگوں کے کھانے پینے کا مہینہ. استغفراللہ, کھانا پینا تو سارا سال چلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو گزارتا ہے بھوک اور پیاسے تک کہ ہماری روح بیدار بھی ہو, اور جب بیدار ہو تو اللہ سے تعلق مضبوط ہو, اور اس روح کی غذا قرآن اس کو میسر کیا جائے تاکہ ہم پورے سال کے لیے تقوی اختیار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. اور اسی طریقے پر یہ دیکھیے نا,
کتنا بیوقوف آدمی ہوگا کہ سیزن آئے اور اس کو مصیبت سمجھے اپنے لیے ٹائم پاس کرنے کی کوشش کریں کہ برباد کر دیا اس نے. اسی اعتبار سے ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اتنا بڑا موقع عطا فرمانا چاہتا ہے اور بندہ ہے کہ اپنے اوقات کو جو ہے وہ حفاظت نہ کر رہا ہو اور ٹائم پاس کر رہا ہو. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس نعمت کی ناشکری کا معاملہ ہو جائے. دیکھ جیسے کہ کوئی شخص اگر روزہ رکھتا ہے اور وہ گالم گلوچ نہیں چھوڑتا, جھوٹ نہیں چھوڑتا, وہ ساری باقی روٹین کے معاملات وہی چل رہے ہیں, ڈرامے وغیرہ, تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک شخص نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی ہو. تو شرط ہی پوری نہیں کی, ظاہری طور پہ تو نماز ہو گئی نا, ظاہری طور پہ تو اس نے نماز ادا کر لی, سب کو نظر بھی آ گیا, لیکن اس نے وضو ہی نہیں کی ہوئی تھی. بالکل. تو یہ ایسے ہی ظاہر اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے جو برکات سے صحیح طور پر فیض یاب ہونے کی توفیق. بلکہ آپ کی بات بلند ہوتی جو بات ایک اور میں بھول رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دی. ہم سمجھتے ہیں کھانے پینے کا اور آرام کا مہینہ. رسول اللہ کے دور کے رمضان دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم, نزول قرآن کا آغاز رمضان میں, بدر کا میدان سجا رمضان میں, فتح مکہ کا موقع آ رہا ہے ماہ رمضان میں, پھر حضور اعتکاف کی بھی مشقت والی کی عبادت, اس کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے. پوری رات حضور آخری عشرے میں قیام فرماتے تھے, صحابہ پوری رات قرآن حکیم کے ساتھ گزارا کرتے تھے. تو وہاں تو رمضان میں تحرک اور حرکت اور اسٹرگل اور جد و جہد و محنت بھاگ دوڑ نظر آتی. یہاں ہمارا خیال ہے کہ سو کر گزار دیا جائے, بعض لوگوں کا خیال ہے کھا پی کر گزار دیا جائے, اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فضولیات میں گزار دیا جائے. یہ بڑی ناشکری کی بات ہوگی. تو رسول اللہ علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے دور کے رمضان کو بھی اگر سامنے رکھیں تو وہاں سے بھی رہنمائی ملے گی انشاءاللہ. اچھا, یہ باتیں اب سوالات کی طرف. حافظ طیب صاحب ہے, بڑا مختصر سا سوال ہے ان کا. انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کی روح سے مال اور اولاد فتنہ ہے, تو ہم اللہ سے مال اور اولاد کے حصول کی دعائیں کیوں کرتے ہیں, جبکہ ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں فتنوں سے بچا؟ کیا یہ تضاد نہیں, بلکہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ زبردست, بڑا دلچسپ سوال ہے. اور اس سوال میں جو ایک دلچسپی کا پہلو نظر آ رہا ہے, جس کو آپ نے تضاد بھی کہا یا ان کے سوال کے الفاظ میں, تو وہ اصل میں لفظ فتنہ کو ہم سمجھ لیں تو یہ تضاد بھی دور ہو جائے گا, اور وہ جو دلچسپی بظاہر اس پہ مسکراہٹ چہرے پر آ رہی ہے وہ بھی معاملہ حل ہو جائے گا. فتنہ عربی میں کہتے ہیں امتحان اور آزمائش کی کیفیت کو. گو کہ فتنے کا لفظ اور مفاہیم میں بھی آتا ہے, لیکن جیسے ہمارے بھائی کے ذہن میں بھی سورہ تغابن آیت نمبر 15 ہوگی, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. تو فتنہ کیا ہے؟ آزمائش کو کہا جاتا ہے. تو اللہ نے مال دیا ہے, اچھا مال تو ہماری ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے احکامات دیے ہیں, تو میں زکوٰۃ کب دوں گا؟ کچھ مال ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی. اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات دیے, کچھ چھوڑ کر جاؤں گا تو پیچھے وراثت کے احکامات پر عمل درآمد کا معاملہ ہوگا. تو بہرحال مال فتنہ ہے, آزمائش. حلال سے کما لیں, جائز پر خرچ کریں. حلال کمانا بھی ایک فرض ہے دیگر فرائض کے بعد. جائز میں خرچ کریں تو ماں باپ کو کھلانا, بیوی کو کھلانا, بچوں کو کھلانا. حدیث شریف میں آتا ہے اس لیے تم کماؤ کہ ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلانا پڑے, یہ بھی صدقہ ثواب کا کام. ٹھیک اسی طریقے بہترین لقمہ کیا, جو آدمی اپنے حلال کی محنت سے کماتا ہے اور کھاتا ہے, اور دوسروں کو اپنے ڈپینڈنٹ لوگوں کو کھلاتا ہے. تو اگر حلال پہ کمائے, جائز میں خرچ کریں, اجر و ثواب کا باعث. حرام سے کمائیں تو جہنم کے انگارے. حرام میں خرچ کریں تو کل کی جواب دہی مشکل ہو جائے گی. اب سوال یہ کہ میں مال کے بارے میں ایٹیٹیوڈ کا اختیار کرتا ہوں, حلال سے کما لوں, جائز میں خرچ کروں, راہ خدا میں بھی خرچ کروں, اجر و ثواب. حرام سے کماؤں, ناجائز اور حرام میں خرچ کروں تو یہ وبال جان. اسی طرح اولاد ہے, اولاد ہم اللہ تعالیٰ اولاد کے بارے میں دعائیں سکھاتا ہے, ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اولاد ہوگی تو دعائیں بھی چلیں گی نا. اے اللہ ہمیں ہماری بیوی اور اولاد کی طرح سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. پیغمبروں نے اولاد مانگی اللہ تعالیٰ سے, لیکن کیا پیارے انداز سے, ربی حبلی من الصالحین, ابراہیم علیہ السلام, اللہ نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما. ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ, حضرت زکریا علیہ السلام سے ذریت نہیں مانگی, طیبہ مانگی. اچھا ایک ہمارے عام ٹرینڈ ہے, حضرت ذرا اولاد نرینہ کی دعا فرما دیں. کیوں جی, بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوا کرتی, آپ صالح اولاد مانگیں اور طیبہ مانگے, پاکیزہ اولاد مانگے. تو اولاد مانگنا بھی پیغمبروں کے دعا میں ملتا ہے, اولاد عطا ہو جائے تو اس کے دعائیں بھی ملتی ہیں. اب اولاد کی پرورش کرنا, اس کی حاجات جو بھی ظاہری اعتبار سے ہیں, مادی اعتبار سے پورا کرنا, جائز طریقے پر ثواب ملے گا. اور یہی اولاد اس کی صحیح طور پر پرورش بھی ہو, اس کو اللہ کا بندہ بنایا جائے, اس کو اللہ کے دین سے جوڑا جائے, تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. اور مرنے کے بعد بھی صدقہ مرنے کے بعد بھی, بلکہ جو بڑی پیاری دعا ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ماں باپ زندہ ہے, اولاد دعا کرے تب بھی ماں باپ کو رحمت کی ضرورت, ماں باپ کا انتقال ہو جائے تب بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت. تو اس معنی میں فتنہ آزمائش ہے. ہم اس مال کو اولاد, اچھا مال اور اولاد یہ دو بڑے سمبلز ہیں دنیا اور اس کے مال و اسباب کی محبت کے. شدید محبت مال سے ہوتی, شدید محبت اولاد سے ہوتی. مراد یہ پوری دنیا امتحان ہے. اب اس کو ہم کس طرح لیتے ہیں,
حلال طریقے پر لینا، جائز امور میں اپنی محنتوں کو صرف کرنا، حرام سے اجتناب کرنا، اگر یہ رویہ بندہ اختیار کر رہا ہے تو پھر وہ اس امتحان میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور اجر و ثواب پائے گا. اس کے برعکس حرام میں منہ ڈال رہا ہے، فرائض کو جو ہے وہ پامال کر رہا ہے، مال کے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں رکھ رہا، اولاد کی دینی خطوط پر تربیت نہیں کر رہا، تو یہی آزمائش میں ناکامی ہو جائے گی اور یہ وبال جان بن سکتا ہے. وہ یاد ہے کہ ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے نا کہ اصل نعمت جو ہے وہ نعمت ہدایت ہے. جی اولاد ہے، ہدایت ہے، کیا بات ہے، مال ہے، ہدایت ہے، تو بہت اچھی بات نعمت ہے، ہی نعمت ہے. صحت ہے اور ساتھ ہدایت ہے. تو اور ان سب میں سے اگر آپ ہدایت نکال دیں تو یہی چیز جو ہے یہ وبال جان بن جائیں گی. اور آخرت میں پھر اقتدار اور اختیار انسان کو فرعون بناتا ہے، ہے، پھر یہی مال انسان کو ابو لہب ابو جہل بناتا ہے، یہی مال انسان کو قارون بنا دیتا ہے. محمد خورشید صاحب ہیں اسلام آباد سے. اصل میں ان کا مسئلہ یہ کہ یہ ان کا ہے بینک اکاؤنٹ، اور وہ بینک اکاؤنٹ ہے سیونگ. ان کا سوال یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ میں جب انہوں نے اپنا اکاؤنٹ کھلوایا ہے سیونگ اکاؤنٹ کے حوالے سے، تو اس میں جو پروفٹ آتا ہے، انہوں نے سوال تو لمبا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ہر 3 ماہ بعد اس سیونگ اکاؤنٹ کی میں سود کی مد میں کچھ اضافی رقم آ جاتی ہے جس کو میں اکاؤنٹ میں جمع رہنے دیتا ہوں. اس رقم کا کیا کیا جائے؟ یہ بڑا ایک ہے، لوگ جو نے سیونگ رکھا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی اماؤنٹ آ رہی ہے، آیا بغیر ثواب کی نیت سے کسی کو دے سکتا ہوں یا اسی طرح رہنے دوں؟ پہلی بات تو کہ ہمارے پروگرام کے فارمیٹ میں آپ کے علم کے فقہی سوالات شامل نہیں، مگر ہم مستقل دیکھ رہے ہیں کہ سال بھر سے ہمارے پروگرام کو ہوا، اور یقیناً ہم سے تعلق رکھنے والے حضرات ساتھی چاہتے ہیں کہ کوئی جوابات ان تک بھی پہنچے. تو اس میں ایک اصولی بات سمجھ لیں کہ ہم فقہی مسائل بیان نہیں کرتے عام طور پر، نہ ہمارا یہ ڈومین ہے، لیکن بعض سوالات ایسے ہیں کہ جو مستقل ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارے ساتھیوں کے سامنے آتے ہیں، خاندان والوں کے سامنے آتے ہیں. یہ سود کا معاملہ ہے نا، سودی اماؤنٹ. تو وہ جب یہ سوالات سامنے آئیں گے تو بٹ نیچرل ہمیں بھی تو رہنمائی کہیں سے لینی ہوگی. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو ان سے معلوم کرو کہ جو علم رکھنے والے ہیں. تو اولاً یہ فقہی تناظر کا سوال، البتہ اس کا جواب کیونکہ فتاوی اس سے متعلق نگاہوں سے گزرے ہیں تو اس حوالے سے توجہ دلا دیتے ہیں. پہلی بات، سیونگ اکاؤنٹ لوگ کیوں کھولتے ہیں؟ اگر ضرورت ہی ہے اور ایک ضرورت بن چکی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف جانا چاہیے. اور ممکن ہے کہ جن بھائی کا یہ احساس ہو شاید انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف بھی توجہ کی ہو، کیونکہ عام طور پر جو فتاوی معروف اویلیبل ہے ان میں اسی نوعیت کا سوال آتا ہے. پھر بعض مرتبہ کوئی کسی ادارے میں ہوتا ہے، ادارے نے سیونگ اکاؤنٹ کھلوا دیا، بعد میں کرنٹ ہو گیا تو پرانے والے اکاؤنٹ کا کیا کریں؟ تو پہلی اصولی بات، جو سیونگ اکاؤنٹس نارملی ہمارے موجود ہیں یہ سارے سودی ہیں. ان پر جو اضافہ ملتا ہے وہ اضافہ پروفٹ نہیں ہوتا، وہ سود ہے جو کہ ربا ہے، جو کہ حرام ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اجتناب کرنا چاہیے. اب اگر کسی کا سیونگ اکاؤنٹ تھا اور اس کی ایک تو اصل رقم ہوگی جو بھی ہے، سیلری وغیرہ آ رہی، ایک اس پر اضافہ سودی ہے جو کہ حرام ہے. تو اب اس میں 2-3 پہلوؤں سے لوگ کلام کرتے ہیں. ان پہلوؤں میں نہیں جا رہا. جو سیفسٹ رائے وہ کیا ہے، جو محتاط بھی اور بہتر بھی ہے. ایک بات آتی ہے کہ جو اگر تو ہاتھ میں آ گیا، بینک سے ڈرا کر لیا تھا جس کو ہم سود کہہ رہے ہیں اضافی، اگر وہ ڈرا کر چکے ہیں اور ہاتھ میں وہ رقم ہے جس کو ہم سود کہہ رہے ہیں، سود ہے وہ تو بغیر ثواب کی نیت کے کسی کے حوالے کرے. ایسا ایک مستحقی جو بیچارہ بہت زیادہ مصیبت زدہ ہو، ممکن ہے سودی قرضے کے بوجھ تلے دبا ہو، لیکن یہاں جان چھوڑانے کی نیت ہے، اس پر ثواب حاصل کرنے کی نیت نہیں ہے. اب وہ اماؤنٹ ہوگا جو ان کے سیونگ اکاؤنٹ میں موجود ہو. اچھا، اگر تو یہ بھائی کرنٹ اکاؤنٹ پہ شفٹ کر چکے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جان چھڑائیں، سیونگ اکاؤنٹ سے ختم کریں اس کو. لیکن اگر کسی نے سیونگ اکاؤنٹ سے ڈرا نہیں کیا تھا، یہ سوال کرنے والے بھائیوں کوئی اور ہو، تو جو سود وہاں پر موجود ہے، محتاط اور بہتر ہے جو فتوے کی صورت میں بھی موجود ہے کہ وہ ڈرا نہ کریں. کیوں؟ جیسے سود، بلکہ سود کا لینا دینا دونوں منع ہے نا، تو یہ ڈرا کرنا بھی کیا ہے، یہ سود لینا ہی ہے. گو کہ نیت یہ ہو رہی کہ آگے میں بغیر ثواب کی نیت کے جان چھڑا لوں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں لیے جاؤ غریبوں کو دیے جاؤ، لیے جاؤ غریبوں کو دیے جاؤ. اپیرنٹلی یہ فلسفہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، مگر لیے جانے کا مطلب کیا ہے؟ سود لینا اور اس پر اگری کرنا، ایک غیر شرعی ٹرانزیکشن پر اگری کرنا، اور یہ سود کا لینا کہ اس کے زد میں آئے گی یہ بات جو حضور علیہ السلام نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر اور دینے والے پر، معاملہ اس پہ لکھنے والے پر اور گواہ بننے والے پر. اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ سب کے سب اس جرم میں برابر کے شریک. تو حاصل سیونگ اکاؤنٹ سے جان چھڑائی جائے. سیکنڈ، اگر کوئی سود نکال چکا ہے وہاں سے، وہ بغیر ثواب کی نیت کے جان چھڑانے کے لیے کسی مستحق کے حوالے کرے. اور نمبر 3، آئندہ کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف جائے. اور نمبر 4، اگر کوئی سودی رقم وہاں پر موجود ہے تو وہ ڈرا نہ کرے. اچھا، اس میں ایک ضمنی سوال آتا ہے کہ دیکھیں اس طرح تو ہم اس بینک ہی کو سپورٹ کر رہے ہیں.
اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ میں پروفٹ نہیں آئے گا تو وہ تو سارا پروفٹ بینک کھائے گا, بینک نے تو آگے دیا ہوا ہے. اسی طرح اگر ہم اس سے نہیں نکالتے تو وہ پیسہ فزیکل نہیں پڑا ہوا, وہ صرف کاغذات میں پڑا ہوا, آپ کے حساب میں پیسے تو وہ یوز کر رہا ہے. تو یہ تو ایک سودی نظام کی فردر پروپیگیشن نہیں ہو جائے گی کہ ہم اس کو سپورٹ کریں کہ اس سے اسی کا فائدہ اس کو اور پہنچایا جا رہا ہے. میں کرتا ہوں جو کرنٹ اکاؤنٹ آپ نے, میں نے بھی کھول رکھا ہوگا, میں نے تو کھول رکھا ہے, میری بھی مجبوری ہے, ٹرانزیکشنز ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ بھی غلط ہے. آئی ایم دا پارٹ آف دا سسٹم. بلکہ سچی آپ کی بات میں ذرا جو ضمنی ایک اہم نقطہ آ رہا ہے کہ سیونگ سے تو پھر بھی بندہ نکال رہا ہے نا کچھ, آگے جو بینک میں پڑا ہے تو بینک تو اور کمائے گا. جی ٹھیک ہے, لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کرنٹ بھی غلط ہے. یہ تو کرنٹ اکاؤنٹ بحالات مجبوری اور غلط سمجھ کے کھولنا چاہیے. اس پہ کوئی اطمینان نہیں ہونا چاہیے, اس کو غلط سمجھ کے. اور یس وی آر پارٹ آف دا سسٹم. سیونگ والے کو تو پھر بھی بینک کو کچھ دینا پڑتا ہے نا, ڈپازیٹر کو. کرنٹ والا تو خود اپنی جیب میں ڈالتا ہے سارا. اور بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ پیپر ساری ریزرو بینکنگ ہے نا, 100 روپے بینک کے ہاتھ میں, وہ 1000 روپے گھما رہا ہے مارکیٹ کے اندر, خوب کما رہا ہے اس کے اوپر. وی آر آل پارٹ آف دیٹ سسٹم. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وقت آئے گا کہ تم خود سود نہیں لوگے مگر اس کے غبار سے محفوظ نہیں رہ. تو آپ کے میرے کپڑے میں یہ ہم دینی پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, یہ بجلی کے اندر سود لگ کر آ رہا ہے. اب کیا کریں, غلطی ہو رہی. اس کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ جب غلطی ہوتی ہے اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے. کفارہ کیا ہے؟ اس سسٹم کو برا جانیں, اس سسٹم سے نفرت کریں, اس کو برا کہیں اور اس کے بدلنے کے لیے عملاً جد و جہد کریں, اور اس کے لیے دینی اجتماعیت اختیار کریں, اور تاکہ اس نظام کے بدلنے میں اپنا حصہ ڈال سکیں. تاکہ آج مر جاؤں, سسٹم یہ کہی رہے تو اللہ کے سامنے اپنی معذرت پیش کر سکوں کہ اللہ جتنا بچ سکتا تھا میں نے بچنے کی کوشش کی, اور جہاں غلطی تھی اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے میں نے جد و جہد کی. میری تو بخشش فرما دے, میری اس محنت کو معذرت کے طور پر قبول فرما. جی بالکل صحیح. طلحہ انصاری صاحب, کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد وہاں اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی؟ اگر اسلامی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی تو مدینہ میں زکوٰۃ کا حکم اور زانی کی سزا کا حکم آ گیا تھا, اور یہ کام تو ایک ریاست کے کرنے کا ہے. تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائیں. جی, بہت اہم سوال ہے, اور تحریکی جد و جہد کرنے والے حضرات کے درمیان یہ علمی بحث چلتی بھی ہے, اور علماء دین کے درمیان بھی چلتی ہے. محتاط بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے ہیں تو خود قرآن حکیم نے ایک لفظ استعمال کیا, بڑا پیارا ہے, بڑا قیمتی. سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جنہیں ہم تمکن, اختیار کا ترجمہ کر لیں, جنہیں ہم تمکن عطا کریں گے, اختیار عطا کریں گے, وہ نماز قائم کریں گے, مراد نظام بھی ہے. زکوٰۃ ادا کریں گے, مراد نظام بھی ہے. نیکی کا حکم دیں گے, بائی فورس بھی, اور بدی سے روکیں گے, بائی فورس بھی. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, تمام معاملات کا لوٹایا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک رائے کے مطابق یہ آیت اور اس سے قبل اور اس کی بعد کی کچھ آیات سفر ہجرت کے دوران نازل ہو رہی. حضور مدینہ شریف تشریف لائے ہیں تو ہاں تمکن ملا ہے, اختیار ملا ہے. البتہ یہ کہنا کہ وہاں اس معنی میں ایک ریاست قائم ہو گئی کہ آل ان آل صرف حضور ہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی اور فیصلہ کرنے کی اتھارٹی نہ رکھتا ہو, یہ معاملہ ابھی نہیں ہوا ہے. یہود کے سردار بھی فیصلے کیا کرتے تھے, اور ان کے لوگوں کے پاس آپشن تھا کہ چاہیں تو اپنے سرداروں سے جا کر فیصلے لیں یا حضور علیہ السلام کے پاس جائیں. تو یہ کیسی پرفیکٹ کمپلیٹ اسلامی ریاست ہوگی کہ جہاں حضور بھی فیصلے کر رہے ہوں اور سردار جو یہود کے ان کو بھی فیصلہ کرنے کی اجازت ہو. تو یہ دو سسٹم تو ایک اتھارٹی کے تحت نہیں چل سکتے. محتاط بات, تمکن عطا ہوا ہے, شریعت کے احکامات گریجولی آئے ہیں, اور حضور علیہ السلام بھی فیصلے فرمایا کرتے اس تمکن کے نتیجے میں, اور فیصلوں کے نفاذ کی کوشش کرتے تھے. البتہ بہت واضح بات ہے کہ جب فتح مکہ کا معاملہ ہو جاتا ہے اور سورۃ النصر کا مطالعہ کرتے ہیں تو اب اللہ فرماتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب لوگ جو ہیں وہ جوق در جوق اللہ کے دین میں, دین بمانا سسٹم, دین بمانا نظام, اس مقام پر اب نظام اللہ کا ہے. اب آل ان آل حضور فیصلے کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہود کے قبائل کا تو قلقمہ ہو چکا, بنو قریظہ, بنو قینقاع, بنو نذیر, سب کے معاملات چکا دیے گئے اور ان کو باہر بھی کیا گیا. تو یہ کہنا کہ حضور تشریف لے آئے مدینہ شریف اور اسلامی ریاست قائم ہو گئی, یہ مشکل بات ہے, ورنہ ابھی تو بہت سارے احکامات کی تنفیذ بعد میں ہوئی. سود کے خاتمے کا اعلان کب ہوا ہے؟ 9 ہجری میں جا کر ہو رہا ہے, بالکل, اور اس کی آخری آیات بھی 9 ہجری میں آ رہی. اور اس دوران میں کہ جب تک فتح مکہ کا معاملہ نہ ہوا, غلبہ دین کا معاملہ سرزمین عرب کے تک نہ ہو گیا, اس سے پہلے تو یہود بھی اپنے اپنے تئیں فیصلے کر رہے تھے. تو یہ کہنا مناسب نہیں کہ ریاست قائم ہو گئی تھی. یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ تمکن ملا,
اختیار ملا, کچھ احکام کی تنفیذ ہوئی, مگر تکمیل دین کا اعلان بھی بعد میں ہوا, اور غلبہ دین کی جد و جہد پائے تکمیل کو پہنچ رہی فتح مکہ پر جائے. اور ایک اور بہت بڑا جو معاملہ ہوا تھا کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے جی میدان احد سے جی انہوں نے اس نے ریٹریٹ کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اور یہ 3 ہجری کی بات اور 3 ہجری کی بات ہے, اور اس کے خلاف کوئی اس طرح کا یعنی کہ یہ تو سیدھی بغاوت تھی, جی تو اس کے خلاف کوئی اقدام اس طرح کا نہیں ہوا. وجہ محمد مزمل ملک صاحب انڈیا سے ان کا تعلق ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تقریر دیکھ رہا تھا, اس میں ڈاکٹر صاحب ایک حدیث سنا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین سے فرمایا کہ فلاں بستی کو الٹ دو اس کے رہنے والوں پر. اس حدیث کے یعنی کہ اس حدیث کے حساب سے ہمیں اللہ کا نظام قائم کرنے کی ضروری ہے. آپ لوگ یہ نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, باقی علماء دین جیسے مولانا طارق جمیل صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ صرف صلاۃ اور صوم ہی نہیں بلکہ اللہ کا نظام قائم کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس حدیث کی روح سے وضاحت فرمائیں. جی حدیث بالکل معروف ہے, اور سورۃ العصر کے جو دروس بانی تنظیم اسلامی دیا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, اس میں بھی اس حدیث کا وہ حوالہ دیتے تھے. اور خطبات جمعہ جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معروف ہیں, ان میں بھی اس حدیث مبارک کا حوالہ ملتا ہے. یعنی یہ میں نے حوالہ اس لیے دیا کہ علماء دین میں سے بھی ایک بڑے بزرگ کا ذکر کر کے ان کے ہاں بھی اس حدیث مبارک کا ذکر کیا جاتا تھا. تو بالکل صحیح بات ہے, اگر باطل کو دیکھ کر اور بدی کو دیکھ کر اور منکرات کو دیکھ کر میرا خون نہیں کھولتا, میرے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا, تو مجھے اپنی دینداری کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا فلاں فلاں کو بستی کو ہلاک کرو, تو اللہ تیرا بندہ وہاں پر موجود ہے جس سے پلک جھپکنے کی مقدار برابر تیری نافرمانی نہیں, کہ اللہ فرماتے پہلے اس کو عذاب دو پھر باقی لوگوں کو عذاب دینا. معاشرے میں ہماری نافرمانی ہوتی رہی, ہمارے احکامات ٹوٹتے رہے, اور اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہ ہوا. تو اگر وہ غیرت اور حمیت ہمارے اندر نہیں پیدا ہو رہی, چہرے کا رنگ منکرات کو دیکھ کر, دین کی مغلوبیت کو دیکھ کر, باطل کے غلبے کو دیکھ کر اگر ہمیں کچھ نہیں ہوتا, تو ہمیں اپنے ایمان کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ حدیث مبارک ہے جو تم میں سے بدی کو دے کے ہاتھ سے بدل دے, ہاتھ کی طاقت نہیں, زبان سے بدلے, زبان کی طاقت نہیں, دل میں برا جانے, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ. اور دوسری روایت مسلم شریف کی ہے, وہ بھی کہ اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر میں موجود نہیں ہے. اب جو ہمارے بھائی نے اگلا سوال کیا کہ آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں, الحمدللہ ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن اللہ کی توفیق سے اور لوگ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا دل وسیع ہونا چاہیے, دیگر اجتماعیتوں کے بارے میں, تحریکوں کے بارے میں, حضرات کے بارے میں, اہل علم کے بارے میں, اور دینی طبقات کے بارے میں. علمی اختلاف ہونا ایک الگ شے ہے, مگر دل کے اندر وسعت کا معاملہ ہونا کہ کوئی دنیا میں کہیں اور دین کا کام کر رہا ہے, وہ میرا بھائی ہے, وہ گویا کہ میرا ہی کام کر رہا ہے, ہمارا ہی مشترکہ کرنے کا کام. اب ہمارے بھائی نے 2-3 بزرگوں اور بعض علماء کا ذکر بھی فرما دیا کہ وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہیں. تو اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ دین کے خدمت کے بقول علماء کرام کے بہت سارے شعبے ہیں, اور ہم نے فلاں شعبے کو اختیار کر رکھا, اس شعبے میں ہم محنت کر رہے ہیں. یہ بحث ہو سکتی ہے, اس پر رائے قائم کی جا سکتی ہے, ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ فی الوقت کون سے شعبے کی ارجنسی زیادہ ہے, ایمرجنسی کہاں لگی ہوئی ہے, یہ ڈیبیٹ ہو سکتی. مگر دین کا ایک ہولسٹک آسپیکٹ اگر ہم دیکھیں, خود ڈاکٹر اسرار صاحب بانی محترم بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بڑا زبردست تجزیہ ہے جو ان کی کتاب ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر. نام تو ٹائٹل یہ ہے مگر امت کی تاریخ بیان کی گئی. پھر اس میں فرماتے ہیں کہ دین کے جو احیاء کا عمل ہے وہ بہت وسیع اور بسیط عمل ہے, اور اس میں بہت سارے شعبے اور گوشے ہیں, اور بعض مرتبہ ایک شعبے کا کام دوسرے شعبے سے بالکل کانٹراڈکٹری یا متضاد بھی بظاہر نظر آتا ہے, مگر دین کا ہولسٹک ویژن سامنے ہو تو یہ سب ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کتابچے سے میں سمجھتا ہوں خود میرے دل میں بہت سے دیگر لوگوں کے بارے میں, جماعتوں کے بارے میں بڑی وسعت پیدا ہوئی, اور ہم اپنے رفقائے تنظیم کو بھی توجہ دلاتے ہیں کہ یہ وسعت قلبی ہمارے دل میں بھی ہونی چاہیے. اب علماء کرام کا معاملہ, بہت سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے افتاء کے میدان کو, امت کی اصلاح کے میدان کو, امت کی رہنمائی دینی شرعی معاملات کے میدان کو ہم نے سنبھال رکھا ہے. ہم نے قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو, وہ علم دین جو امت کو پہنچا 14 صدیوں سے, اس کا تحفظ, اس کی تشریح, اس کی نشر و اشاعت, اس کو آگے بڑھانا, اس کو ہم نے سنبھال رکھا. پھر ان میں سے بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم سیاست کے میدان میں بھی ہیں, اور ہماری بعض فلاں دینی سیاسی جماعتیں بھی ہیں. ہمارے اختلاف رائے اپنی جگہ کے انتخابی سیاست کے راستے سے انقلاب نہیں آ سکتا, لیکن ان حضرات کا کہنا ہے کہ ہم فلاں دینی اجتماعیت سے تعلق رکھتے ہیں, اور سیاسی میدان میں وہ ہمارے رہنما, وہ ہمارے قائد ہیں, وہ ہمارے امام ہیں, وہ ہماری بات کو آگے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پلی ہمارے بہت سے علماء اور دینی طبقات کی طرف سے ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ہم کہیں گے ہمارا دل ان کے بارے میں وسیع ہونا چاہیے. اور ہاں, آخری بات ہم یہ کہیں گے کہ مشترکات پر ہماری ایک بات
ایک آواز بلند ہونی چاہیے. مشترکات سے مراد کیا ہے؟ سود کے خاتمے کی بات ہے، جس نے پاکستان کے بچے کو 3 لاکھ روپے سے زیادہ کا مقروض اس وقت بنا کے چھوڑا ہوا ہے. قوم کا ستیہ ناز ہو گیا، ہمارا کیا حال ہے ہم سب کے سامنے. تو سود کے خاتمے کا معاملہ تو سب کے نزدیک متفقن علیہ ہے. تو ہم کہیں گے خواہ علماء ہوں، خواہ تنظیم اسلامی ہو، خواہ جماعت اسلامی ہو، خواہ دیگر جماعتوں کا معاملہ ہو، اس نقطے پر سب کی ایک آواز بلند ہونی چاہیے. بے حیائی کا طوفان ہے جس نے ہماری اقدار کا ستیہ ناز کر دیا، ہمارے فیملی سسٹم کو دجالی تہذیب برباد کر رہی ہے. اس بے حیائی کے طوفان کے سامنے بند باندھنے کے لیے ہماری ایک آواز بلند ہونی چاہیے. اس پہلو سے اگر ہم ذہن کو وسیع رکھیں تو مشترکات پر ہم چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کریں اور ایک دوسرے کو اس کی دعوت دینے کی کوشش کریں. جزاک اللہ جی. علی رضا سومرو جیکب آباد سندھ سے ہے. کیا تنظیم اسلامی کے لیے یہ درست وقت نہیں ہے کہ وہ اپنی پوری قوت سے باہر نکلے اور خلافت اور اسلامی نظام کو رائج کرے؟ یہ پاکستان کے حکمران جو ہم پر مغرب اور IMF کی طرف سے مسلط کیے گئے ہیں، آج ان سے پاکستان کی پوری عوام تنگ ہے اور چاہتی ہے کہ کوئی رستہ دوسرا ہو جس سے پاکستان کی عوام اس برے حالات سے نکل سکے. میرے کہنے کا مطلب صاف ہے کہ ایک مؤثر قدم بیسیکلی کہہ رہے شاید پاکستان کی تقدیر بدل دے. اگر عمران خان کر سکتا ہے تو تنظیم اسلامی کیوں نہیں کر سکتی؟ اصل انقلاب تو اسلامی انقلاب ہوتا ہے. کیا تنظیم اسلامی اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائے گی کہ اس حالات میں جب کہ عوام بھی بری طرح تنگ ہو گئی اور جو حالات مہنگائی کے جہاں تک پہنچ چکے ہوئے ہیں، تو کیا تنظیم اسلامی کوئی ایسا سٹینس نہیں لے سکتی کہ نظام قائم کرے اور ان لوگوں سے جو IMF کے جسے کہیں کہ پروردہ ہیں ان سے نجات دلائے؟ دیکھیے اصولی طور پر بات اس معنی میں تو بات ٹھیک ہے کہ ہمیں عوام کی ذہن سازی، عوام کے دلوں میں نور ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے کڑوی بات. اور عوام کی ایک معتدب تعداد، یعنی کہ 22 کروڑ کھڑے ہو جائیں، کبھی ایسا انقلاب نہیں آتا، لیکن عوام کی ذہن سازی، عوام کی کردار سازی، پھر عوام کے اندر ایک ارج اللہ کے دین پر عمل کی وہ پیدا ہونا، افراد کا اپنے 5.5-6 فٹ کے وجود پر دین کو غالب کرنا اور قائم کرنا، پھر منظم ہو کر دعوت دین و معاشرے کے تمام طبقات کو دعوت دینا. حکمراں ہوں وہ بھی ہمارے دینی بھائی ہیں، اپوزیشن کے لوگ وہ بھی ہمارے دینی بھائی، ہماری فورسز کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے دینی بھائی، ریاستی اداروں کے اہلکار ہیں وہ بھی ہمارے دینی بھائی، بیوروکریسی کے لوگ ہیں وہ ہمارے دینی بھائی. ان سب کو بھی دعوت پہنچانا اور ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک کلیکٹیو ارج پیدا ہونا. اللہ کے بندوں 75 سال ہو گئے، کس نام پر اسلام کے نام پر لیا تھا، کدھر ہے وہ اسلام؟ یہ محنت ذہن سازی کی، کردار سازی کی، قلوب کو بدلنے کی، ایمان کی آبیاری کی، قرآن حکیم سے جوڑنے کی اور افراد کی تبدیلی، وہی کسی مؤثر تبدیلی کا ذریعہ بن سکتی ہے. اب ہمارے بھائی کہہ سکتے ہیں بھائی آخر کب تک؟ بالکل صحیح بات ہے، ہم چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، اپنی سی محنت کر رہے ہیں اور ہمارے اصولی طریقہ جو ہمارے سامنے ہے، بارہا ان نشستوں میں ہم نے حوالہ بھی دیا رسول انقلاب کا، طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بارہا اس کا ذکر کیا. وہ ویڈیو کی صورت میں بھی ہے، آڈیو کی صورت میں بھی، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب، اور کتابچے کی صورت میں بھی. ہم اسی منہج انقلاب نبوی کو جو حضور علیہ السلام نے اختیار فرمایا اس کو سامنے رکھ کر پاکستان کے معروضی حالات میں کوشش کر رہے ہیں. البتہ ہوتا کیا ہے کہ ایک کڑن تو ہے نا اس وقت جو بھی حالات ہمارے ہیں، اس اعتبار سے یاد رکھیے گا 360 بت رسول اللہ کے سامنے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سے بڑھ کر کس میں غیرت دینی ہوگی، حمیت دینی ہوگی؟ سیدنا عمر ایمان لے آتے، سیدنا امیر حمزہ ایمان لے آتے رضی اللہ تعالی عنہما. 13 برس مکے میں ایک بت بھی نہیں توڑا. کیا ہے آخر؟ یہی وہ تحمل اور صبر محض جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اس سے ہم نے گزار کر ایک انقلابی جد و جہد کو قدم بقدم آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. Having said this, بہرحال پاکستان کی سالمیت ہمیں مطلوب ہے. پاکستان بچے گا تو ہم پاکستان میں غلبہ دین کی جد و جہد کر سکیں گے. اس تعلق سے ہم انتخابی سیاست کا حصہ نہیں بنتے، مگر جو حکمراں ہوں یا ذمہ داران ہوں یا ایون اپوزیشن کے لوگ ہوں، کرتا دھرتا لوگ ہوں، ان کو مشورے ضرور دیتے. IMF کی آپ نے بات کی، ہم تو مستقل مہم چلا رہے ہیں اس کے اوپر کہ بھئی خدا کے واسطے سود کا دھندا ختم کرو تاکہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا خاتمہ ہو. پوری شریعت کے تقاضے کی بات ابھی نہیں کر رہے کم سے کم. اگر آج ہم مہنگائی کا یہ طوفان اتنا بڑا جن اور دیو ہمارے سامنے کھڑا ہے، اگر ہم اسی کی بات کریں تو سچی بات ہے کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کا خاتمہ نہیں کریں گے تو ہمارے حالات سدھر نہیں سکتے. اسی طرح
ابھی بیرونی سازشیں بھی ہیں اور IMF کے پریشر کے نتیجے میں آج کتنا مصیبت کا سامان ہو گیا. پھر اب تو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم سے ہمارے نیوز کے حاصل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں, پر پریشر کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انٹرنیشنل ایجنسیز یہاں پر روتھشائلڈ کے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں, تو یہ کچھ دال میں کالا تو نظر آ رہا ہے. اس سارے تناظر میں ہم کہیں گے تمام اسٹیک ہولڈرز کو کہ خدا کے بندو اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھو اور اس ملک کو بچانے کے لیے آگے بڑھو. یہ آواز ہم بلند کر سکتے ہیں. یہ ہے ہمارا ایک وہ کام جو نصح و خیر خواہی کے ساتھ مستقل جاری رہے گا. باقی ہمارے بھائی نے عمران خان صاحب کا ذکر کیا, یہ اپنی جگہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے. البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے انصاف کا نعرہ لگایا, بالکل ٹھیک بات ہے. انہوں نے تو ریاست مدینہ کا بھی ذکر کیا تھا, تو ہم نے تو پورے پاکستان میں تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے اصلاً ریاست مدینہ کیا تھی اور رسول اللہ علیہ السلام اس کے سیمینار منعقد کیے. ان کے بعض ذمہ داران کو بھی انوائٹ کیا, مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. ہم نے تو اس کو گڈ فیتھ میں لیا, لیکن یاد رہے کہ وہاں بھی دین کا ایک پہلو کہ بھائی انصاف ہونا چاہیے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, بالکل صحیح بات ہے. لیکن دین جو سیاست کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بالادستی کی بات کرتا ہے, دین معاشرت کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے. مرد اور عورت کا آزاد اختلاط نہیں ہونا چاہیے, شرم و حیا کی حفاظت کا معاملہ ہونا چاہیے, سیگریگیشن کی بات ہونی چاہیے, پردے کے احکامات کا معاملہ ہونا چاہیے. یہ بہت سے پہلو وہاں پر ان کے بیانیے میں ہمیں دکھائی نہیں دیے. تو اس اعتبار سے جتنا کوئی خیر کہیں ہے, ہم کہیں گے تعاون علی البر والتقوی کے تحت ہم ساتھ دینے سے مراد ہم تائید کریں گے. خیر کی بات کہیں سے آئے گی, اچھی بات کہیں سے آئے گی, ہم اس کی تائید کریں گے. قابل مذمت بات اپنوں کی طرف سے بھی ہو تو عدل کا تقاضا ہے کہ اس کی بھی مذمت کرنے کی کوشش کی جائے. ہماری ایک دینی بہن ہے ایمان فاطمہ صاحبہ, انہوں نے بھی اس سے ملتا جلتا سوال کیا ہے. السلام علیکم محترم شہاب الدین شیخ صاحب, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ عز و جل آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائے. جناب عالی تقریباً 10 سال سے تنظیم سے واقف ہوں اور ڈاکٹر صاحب کی اکثر تقاریر سنتی رہتی ہوں, اسی لیے ڈاکٹر صاحب کو پیر بھی مانتے ہیں. اللہ پاک ڈاکٹر صاحب کی مغفرت فرمائے اور جو انہوں نے تنظیم کا پودا لگایا اللہ تعالیٰ اسے تناور درخت بنا دے, آمین. سوال یہ کہ مجھے نہ جانے مجھے بار بار یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر اس وقت زندہ ہوتے تو پوری شد و مت کے ساتھ عمران خان کا ساتھ دیتے. میں تنظیم کی آئیڈیالوجی جس کے تحت پاکستان میں نظام خلافت قائم کرنا ہے, جہاں تک میرا علم ہے وہ بہت حد تک کام کرتی نظر نہیں آتی. پرامن احتجاج کے تحت اب یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. عمران خان صاحب نے لاکھوں لوگ باہر نکالے پرامن احتجاج کے, لیکن بااثر حلقوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگی. تو یہ کہہ رہے ہیں جی, انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے تو عمران خان کا ساتھ دیتے. ان کا خیال ہے. اصل میں دیکھیے, ماضی میں جتنے حکمراں رہے ہمارے, یعنی سویلینز کی میں بات کر رہا ہوں جی, تمام جماعتوں کو لوگ دیکھ چکے تھے, تو لوگوں کو ایک امید تھی کہ عمران خان صاحب کے آنے کے نتیجے میں کوئی تبدیلی کا واقعتاً معاملہ ہو جائے گا. تو گڈ فیتھ کے اندر لوگ ایک توقع رکھتے ہیں. تو اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب سے محبت رکھنے والے حضرات یا بعض خواتین, ان کی طرف سے بھی اس طرح کا تبصرہ آتا ہے کہ اگر ڈاکٹر اسرار صاحب آج حیات ہوتے وہ عمران خان کا ساتھ دیتے. جی, دیکھیں, دو باتوں کو الگ الگ رکھنا ضروری ہے. یعنی جیسے کہ بڑے گڈ فیتھ میں بات آئی کہ اگر ڈاکٹر اسرار صاحب زندہ ہوتے تو عمران خان صاحب کا ساتھ دیتے. دو باتوں کو الگ رکھنے سے مراد کیا ہے؟ ایک ہے جس کتابچے یا موضوع کا بھی تھوڑی دیر پہلے حوالہ دیا گیا, جس پہ ویڈیو بھی موجود ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کا, رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب. ہماری صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دیانتداری کے ساتھ یہ طے شدہ رائے ہے, پوری دیانتداری کے ساتھ, 75 برس کی تاریخ گواہ بھی ہے کہ پاکستان میں شریعت کا نفاذ انقلابی راستے سے اور تحریک کے راستے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. انتخابی سیاست کے راستے سے آنے کے نتیجے میں نظام بدلتا نہیں ہے, چہرے بدل جاتے, نظام نہیں بدلتا. نظام جب بھی بدلا ہے یا بدلے گا وہ تحریک کے راستے سے, انقلابی راستے سے. تو ہماری رائے یہ ہے کہ تنظیم اسلامی انتخابی سیاست کا حصہ نہیں بنتی, انتخابی سیاست کے ذریعے سے وہ نظام کی تبدیلی کی کوشش نہیں کرتی, وہ تحریک کے راستے سے, انقلابی جد و جہد کے راستے سے, جس کے لیے حوالہ بار بار دے رہے ہیں, اس پہ یقین رکھتی ہے کہ اس راستے سے پاکستان میں شریعت آ سکتی ہے. البتہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ سیاست دانوں کے معاملات پر تبصرہ کرتے تھے, ملکی سیاسی حالات پر تبصرہ کرتے تھے. دنیا اعتراف کرتی ہے, ہم بھی ایک درجے میں تبصرہ کرتے ہیں. خیر کی بات اگر کسی, ابھی ایک دو مثالیں بھی دے دی گئیں, خیر کی بات کسی کی طرف سے آئے گی تو اس کی تائید بھی کریں گے. تائید کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے انتخابی سیاست کے راستے کو اون کرنا شروع کر دیا. تائید کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی بہرحال پاکستان کی سالمیت ہمیں مطلوب ہے اور پاکستان کا نظام تو چلے, تاکہ یہ چلے گا تو ہم دعوت اور اقامت دین کی جد و جہد کر سکیں گے. اس کے لیے جو بھی حکمراں موجود ہوں,
ڈاکٹر صاحب نے جنرل پرویز مشرف کو بھی مشورے دیے تھے, کبھی نواز شریف کو بھی دیے تھے. نواز شریف صاحب تو اپنے والد صاحب کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ, ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس بھی ایک سے زائد مرتبہ تشریف لائے تھے. اس کا یہ کوئی مطلب نہیں کہ کوئی ہم نے انتخابی سیاست کے معاملے میں پیکٹ کر لیا یا ڈاکٹر اسرار صاحب نواز شریف کے ہو گئے یا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نصح و خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ جو متعلقہ لوگ ہیں, جو کرتا دھرتا ہیں, جن کے پاس کوئی اختیار موجود ہے, ان کو نصح و خیر خواہی کے ساتھ ہم مشورے دیتے رہیں گے. تو ہاں, اگر آج ڈاکٹر اسرار صاحب ہوتے تو ہم یہ کہ وہ عمران خان کا ساتھ دیتے, ایسی بات نہ ہوتی, مشورے ضرور دیتے. مشورے ہم نے بھی عمران خان صاحب کو دی جب سے ایک ملاقات کا موقع میسر آ گیا تھا. تو یہ دو باتیں الگ رکھیں, انتخابی سیاست کے راستے سے ہمارا تعلق قطعاً نہیں ہے, انقلابی سیاست اور تحریک کے راستے سے غلبہ دین کی جد و جہد کرنا یہ ہمارا سوچا سمجھا طرز عمل ہے. اور 75 برس کی تاریخ بھی بتا رہی ہے کہ یہی راستہ موضوع اور فیزیبل ہے. اس پر پچھلے پروگرامز میں بھی تفصیلاً ہم کلام کر چکے ہیں. لیکن ہماری غالباً کسی بہن کا سوال تھا, اگر وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر ڈاکٹر اسرار صاحب زندہ ہوتے تو عمران خان کا ساتھ دیتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو اصولی موقف تھا وہ اس کے برعکس بات چلی جاتی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے تو سب سے زیادہ تنقید عمران خان پہ کرتے. کیوں؟ جی, ڈاکٹر صاحب نے ایک دور میں دینی جماعتوں پر سب سے زیادہ تنقید کیوں کی کہ تم دین کا نام لیتے ہو اور پھر تمہارے اعمال کیا ہے, اسمبلیوں میں جا کے تم کیا کرتے ہو. تو سب سے زیادہ تنقید ڈاکٹر صاحب عمران خان پہ کرتے کہ اللہ کے بندے تم ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہو, تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام لے رہے ہو, تم سیرت النبی کا نام لیتے ہو, اور پھر تمہارے ارد گرد جو کہ ماحول ہے وہاں تو جھلک بھی نظر نہیں آتی, تو سب سے بڑے ناقد ہوتے. بالکل بچا. اور یہ تنقید بھی کیوں ہوتی؟ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان والی بات ہوگی. نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون, اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرنا, اور نصح و خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ, اصلاح کے جذبے کے ساتھ. بجا جی. اسامہ لیاقت صاحب ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, اب وہ MBBS کے آخری سال میں ہیں اور فی الحال NLE کی تیاری کر رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مشورہ دیں, میں اس پر عمل کروں, اور جو آپ مجھے مشورہ دیں میں اس پر پوری طرح عمل کروں. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میرے سے پوچھے گا کہ تم نے نظام بدلنے کے لیے کیا کیا, تو جو آپ کے مشورے کے مطابق جو میری کوششیں ہوں گی, کیا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گی؟ یہ بڑی ذمہ داری ڈال رہے ہیں. ہاں, بڑی بھاری ذمہ داری ہے. دیکھیے, اللہ کے رسول نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے بھائی, جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو بہرحال ہمیں تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بات سجھا دی کہ دین کا جامع تصور کیا ہے. دین پوری زندگی کے لیے رہنمائی دیتا ہے, انفرادی اور اجتماعی دونوں کے لیے. جی. اور دینی فرائض ہمارے کیا ہیں؟ خود انفرادی سطح پر حتی الامکان اللہ کی بندگی کرنا. نمبر 2, بندگی کی دعوت بھی دینا, یہ فرض ہے ہمارا. اور نمبر 3, بندگی کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا, یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے. ان فرائض کو ادا کرنا اکیلے ممکن نہیں ہے, اس کے لیے جماعتی زندگی ضروری ہے. جماعتی زندگی اختیار کر کے میں ان فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں, یہ بنیادی ہمارا سبق ہے. جی. تو ہمارے ان بھائی کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ ان کے جذبے کو مزید جلا بخشے اور اس میں اضافہ ہو, اور ان کو فوری میرا مشورہ یہ ہے کہ جماعتی زندگی اختیار کریں. اگر تنظیم اسلامی سے اتفاق ہے, بسم اللہ, تنظیم اسلامی کو جوائن کریں, اور اگر تنظیم اسلامی سے اختلاف ہے تو کسی اور جماعت میں جائیں, کھلے دل سے ہم کہتے ہیں. لیکن جماعتی زندگی کے بغیر میں اپنی دینی فرائض کو ادا نہیں کر سکتا, اور اگر دینی فرائض ادا نہیں کر رہا تو کل میری نجات کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا. تو کل کی نجات کے لیے آج مجھے اپنے دینی فرائض, جس میں خود بندگی کرنا, بندگی کی دعوت دینا, بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا فرض ہے, اس کے لیے جماعتی زندگی اختیار کریں. یہاں سے شروع کریں تو پھر سیکھنے سکھانے تربیت کے بہت سارے مواقع ملیں گے, موٹیویشن ترغیب کے معاملات بھی ملیں گے انشاءاللہ. پھر ان فرائض کو ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. امت الاحد صاحبہ ہیں, میرے خیال سے ہماری دینی بہن ہیں. انہوں نے تھوڑا سا پہلے اپنا لکھا ہے پیراگراف, تو انہوں نے اس میں کہ اللہ ہر قوم میں چند صاحب بصیرت پیدا کرتا ہے, باقی اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں اسی میں ڈھل جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ دعوت و تبلیغ اور سوچنے سمجھنے اور پھر اللہ پر ایمان لانے والوں کی تعداد صرف 313 تھی. اب یہ ان کے اپنے انالیسس ہیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگ تلوار باطل نظام کا سیاہ پردہ چاک کر کے حق کی پر نور سفید چادر قوم کے سر پر پھیلا دی, تو سبھی اس کے نیچے جمع ہو گئے. کیونکہ مروجہ نظام کے مخالف چلنا عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہوتی. اس لیے کسی کو اللہ کے قانون کی حکمت سمجھ میں آئی یا نہیں, کوئی خوش ہوا یا رنجیدہ, مگر زندگی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق بسر ہونے لگی, یعنی جب اسلام نافذ ہو گیا. یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی جیسے شخص کے پاس بھی خود کو مسلمان ظاہر کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا. اور اس طرح عام لوگ نظام حق کے زیر سایہ رہنے کی بدولت کھلی برائیوں سے محفوظ ہو گئے.
1400 سال بعد یہ سنت افغانستان میں طالبان نے ادا کی، اور صرف 20 سالوں میں اللہ نے انہیں نصرت ادا کی۔ اس کے برعکس پاکستان میں پہلے دن سے دعوت و تبلیغ کا کام زور و شور سے جاری ہے، اور 75 سال بعد بھی ہنوز دلی دورست۔ اب سوالات ہیں ان کے، یہ بیس بنا کے۔ نمبر 1، پاکستان کی دینی جماعتیں نظام بدلنے کی بجائے عوام کا دل بدلنے میں کیوں وقت ضائع کر رہی ہیں؟ پہلا سوال ہے۔ ٹھیک اوکے۔ درمیان میں جو تجزیہ ہے نا کہ حضور علیہ السلام نے جد و جہد فرمائی اور نظام کو ہٹ کیا، اور جب وہ نظام باطل کا ہٹا تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ یہ اچھا تجزیہ ہے۔ اس میں دو بنیادی باتیں بس یاد دہانی کے لیے۔ انفرادی سطح پر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اختیار دیتا ہے، جو چاہو سو کرو، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اس کی آدھی بات ٹھیک بیان ہوتی ہے، آدھی بات غلط بیان ہوتی ہے۔ آدھی بات ٹھیک کیا ہے کہ دین کے قبول کروانے میں جبر نہیں، لیکن اگلی آدھی بات لوگ مس کوٹ کرتے ہیں اس کو۔ کراچی میں رہتا ہوں، بڑے بینرز لگے ہیں، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن، لا اکراہ فی الدین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256، سورت نمبر 2۔ بہرحال اگلی بات یہ کہ جو دین آزاد مرضی سے قبول کر لے گا اس سے عمل بھی کرایا جائے گا، یہ ایک پہلی بات۔ انفرادی سطح پر کوئی یہودی رہے نصرانی رہے، اللہ اس کو چوائس دیتا ہے۔ اجتماعی سطح پر اللہ کہتا ہے 3 مرتبہ ان الحکم الا للہ، حکم کو اختیار اللہ کے لیے، سورہ یوسف کی آیت 40۔ اور اس کی خاطر اجتماعی طور پر باطل ہٹے، حق کا بول بالا ہو، تاکہ کوئی آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے تو کر لے، اور آزاد مرضی سے اسلام پر عمل کرنا چاہے تو باطل کا اس پر جبر نہ رہے۔ اس جبر کو ہٹانے کے لیے اللہ کہتے ہیں قتال بھی کرنا پڑے تو کیا جائے گا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ یہ تو ان کے سوال بلکہ جو تبصرہ تھا اس کے ذیل میں نے چاہا 2 باتیں آ جائیں۔ اب پہلا سوال جو آپ شاید فرمایا، زیادہ سوالات ہیں اس کی پیراگراف کے ذیل میں، 2-3 ہیں۔ تو پہلا تو یہ کہ علماء کرام جو ہے وہ نظام کے مقابلے پاکستان کی دینی جماعتیں نظام بدلنے کی بجائے عوام کا دل بدلنے میں کیوں وقت ضائع کر رہی ہیں؟ جی اچھا، یہ جو آخری لفظ ہے نا کہ کیوں وقت ضائع کر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے میں نے خود بھی کہا کہ عوام کے دلوں کو بدلنا، ذہنوں کو بدلنا، ایمان کی آبیاری، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا پہلے دن سے جنگ کی تھی؟ ہم نے تو تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ 13 برس تک 360 بت موجود رہے، ایک بت کو نہیں توڑا اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 15 برس تک کوئی قتال کا باقاعدہ معاملہ نہیں پیش آیا۔ پہلا باقاعدہ مارکا وہ بدر کا ہے 2 ہجری ماہ رمضان میں۔ مکے کے 13 برس کوئی جنگ نہیں ہوئی، تو کیا ہو رہا تھا؟ دلوں کو تو بدلا جا رہا تھا، دلوں پر محنت کی جا رہی تھی، افراد پر محنت کی جا رہی تھی۔ منظم افراد جو تربیت یافتہ تھے، جن کی زندگیاں بدلی، ان کے منظم گروہ نے پھر حضور علیہ السلام کی سرپرستی میں انقلابی جد و جہد فرمائی۔ تو دلوں کی محنت ضروری ہے، افراد پر محنت ضروری ہے۔ یزکیہم، اللہ کے رسول کا بنیادی فریضہ یہ یزکیہم، اللہ کے رسول تزکیہ فرماتے ہیں۔ فرعون کے دربار میں جا کے موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ان تزکا، تاکہ تیرا تزکیہ ہو جائے۔ تو دیکھیں دلوں کا بدلنا، افراد کا بدلنا، افراد کی تربیت، افراد کا تزکیہ، یہ کوئی ہلکی بات نہیں۔ ہاں ہم دل بدلنے کی بات کریں، افراد ہی پر اپنے آپ کو فوکس کریں، چند اعمال کی اصلاح پر مطمئن ہو جائیں، اور بقول استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ شیطان جو ہے وہ ناشتہ رہے معاشرے کے اندر، یہ پھر وہ حدیث مبارک یہاں پر اپلائی ہوگی کہ تمہارے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا۔ تو اس توازن کی ضرورت ہے، یا اس پورے پیکج کی ضرورت ہے کہ افراد کی تبدیلی بھی اہم، ان کا تزکیہ بھی اہم، ان کے دلوں کو بدلنا بھی اہم، ان میں ایمان کی آبیاری بھی اہم، البتہ نگاہ اس طرف بھی رہے کہ نظام کو بدلنے کی جد و جہد کرنی، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا مشن تھا، لیظہرہ علی الدین کلہ، 3 دفعہ قرآن میں آتا ہے، بار بار ذکر آتا ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 9 بھی ہے۔ تو اس پورے پیکج کو سامنے رکھنے کی ضرورت، پھر ایک ڈیبیٹ بعد میں آئے گی، پھر وہ طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو ہم تو بار بار پچھلے 1 برس سے 12 سے زیادہ پروگرامز ہو چکے ہیں، تقریباً ہر ایپیسوڈ میں سوال آتا ہے، تو وہی رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، افراد کی تبدیل سے نظام کی تبدیلی تک کا سفر، اور اس کا منہج کیا ہوگا، وہ کتابچے اس ویڈیو سے استفادہ کر لیا۔ اور یہ ہے کہ شارٹ کٹ نہیں ہے، جی یہ شارٹ کٹ نہیں ہے، ایک لینتھی پروسیس ہے، Exactly. لیکن الحمدللہ ایک دنیاوی طور پر ایک راہ متعین ہے کہ کوشش اسی کام کے لیے کرنی جو نظام بدلنے کی ہے۔ اور انہی کے تبصرے میں وہ تھا کہ طالبان نے 20 سال میں کر دکھا دی۔ اللہ طالبان افغانستان کو استقامت بھی دے اور ان کی حفاظت بھی فرمائے، صحیح فیصلوں کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک فرق کیجئے گا، ان کے سامنے کافر تھے، اور کافر کی گردن اڑانا آسان بات ہے، یعنی اس کی اجازت ہے، بلکہ حکم ہے لڑنے کا۔
آج اگر ہم 75 برس سے جس پاکستان کو لے کر بیٹھے اس میں اگر محنت کرنی ہے تو بارہا ہم نے اس فورم سے ذکر کیا ہے کہ سامنے کون ہے، اہلکار ہوں ریاستی اداروں کے یا حکمراں ہوں، سب مسلمان ہیں، تو کیا ان کی گردن اڑانا آسان کام ہے کوئی؟ یہ ہے بحث طلب نقطہ جس پر ہم پہلے بھی کلام کر چکے، جس کو ٹیکنیکلی مسئلہ خروج بھی کہا جاتا ہے، اور اس کتابچے میں اس کا تذکرہ بھی ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، ان کا دوسرا سوال یہی ہے کہ اگر عام لوگوں میں حق پہچاننے اور اپنانے کی صلاحیت ہوتی تو کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امن پسند اور رحم دل انسان دعوت کی بجائے تلوار کے ذریعے اللہ کی شریعت نافذ کرتے؟ دو باتیں ہیں، دیکھیے عوام الناس کو اتنا بھی عامی نہ سمجھیں، ٹھیک ہے، عوام الناس کو اتنا بھی عامی نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے فطرت سلامت رکھی ہے انسان کی، اور اس فطرت میں نیکی بدی کا شعور رکھا، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر اول ایمان لانے میں غلام اور کنیز لوگوں کے طبقات بھی شامل تھے، اور دعوت اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو بھی دی ہے۔ تو افراد کے اعتبار سے بات کریں تو نیکی بدی کا بنیادی شعور افراد میں موجود ہے۔ طائف کا واقعہ ہے، حضور کے ساتھ طائف والوں نے کیا کیا، ایک نے نہ مانا، لیکن جس باغ میں حضور تشریف لے گئے، عداس تھا نا وہاں پہ جو غلام، اس غلام نے حضور کو پہچان لیا، وہ غلام ایمان لے آیا حضور پر۔ میں سمجھ اس غلام کے وارے نیارے ہو گئے تھے، حضور اس باغ میں پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عوام کو اتنا عامی بھی نہ سمجھا جائے۔ ہاں، وہ نظام کی تبدیلی وہ اہم ہے، حضور کا مشن بھی وہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نظام کا جبر ہٹا۔ وہ جبر اصل میں عامی کو بھی، عام آدمی کو بھی ہمت نہیں کرنے دیتا کہ وہ آگے بڑھے۔ تو جب وہ جبر ہٹتا ہے تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ کی شان بھی ہمیں دکھائی دیتی۔ اچھا، ان کا تیسرا سوال بھی یہ ہے، اگرچہ میں تھوڑا سا تلخی ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی تمام دینی جماعتیں جو ہیں وہ طاغوتی نظام کے خلاف تلوار کی بجائے قلم کے ذریعے جہاد میں مصروف ہیں؟ اب یہ تھوڑی سی ان کی تیزی ہے ان کے سوالوں میں، اس لحاظ سے کہ شاید یہ چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں کہ بس اٹھو اور تلوار لے کے کھڑے ہو جاؤ یا کچھ اور کر لو اور بس جی، دین نافذ ایسے ہو جائے گا۔ سب سے پہلا جہاد تو اپنے نفس کے خلاف ہے نا، یہاں سے شروع ہوگا۔ جہاد بالقلم بھی آئے گا، جہاد باللسان بھی آئے گا، جہاد بالقرآن بھی آئے گا۔ کیا مکے کے 13 برس کوئی تلوار اٹھی ہے؟ یہ ہم فراموش کر رہے ہیں۔ بڑے پیارے شعر ہے نا، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے۔ اب ہم ہرا کو بائی پاس کر کے چاہتے ہیں کہ بدر میں اتر جائیں، تو یہ ذرا شارٹ کٹ چلے گا نہیں، ادھر نہیں چلے گا، دین کی محنت میں نہیں چلے گا شارٹ کٹ۔ یہاں تو 950 برس بھی ایک پیغمبر کو لگ جاتے ہیں، بیوی نافرمانی پر ہے، نوح علیہ السلام کا معاملہ، بیٹا نافرمانی پر ہے، 70-80 افراد بائبل کے مطابق ایمان لا رہے ہیں، 13-14 سال میں ایک بندہ مانا، 950 برس نوح علیہ السلام۔ تو بائی پاس نہیں کرنا، البتہ بالکل صحیح بات ہے، صرف قلم نہیں، صرف وعد و نصیحت نہیں، بلکہ منظم تربیت یافتہ جماعت کو میدان میں اتار کر باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونا۔ اگلی بات میں ان کے دل کی بات کہہ دیتا ہوں کہ ہاں، اگر خون کا قطرہ دیے بغیر اور ٹکراؤ کے بغیر انقلاب آتا اور کبھی نظام بدلتا تو اللہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ایک قطرہ نہ بہنے دیتا، اپنے پیارے رسول علیہ السلام کے مقدس صحابہ میں سے 259 کے ایک کی بھی جان کو نہ جانے دیتا۔ ٹکراؤ تو ہوگا، جب باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے ٹکراؤ تو ہوگا، ہم اس کی نفی نہیں کرتے، مگر کوئی شارٹ کٹ میتھڈ کی بات کرے تو درست نہیں ہے، اور کوئی مسلم معاشرے میں ہتھیار اٹھانے کی بات کرے تو ہم کہیں گے وہ موضوع نہیں ہے، اس لیے پورا منہج ہم بیان کرتے ہیں رسول انقلاب کا، طریقہ انقلاب کے عنوان سے۔ لیکن بہرحال اس میں ایک چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے کہ جو دینی جماعتیں ہیں ہماری، وہ بھی کم از کم اسلامی نظام کے نفاذ کو، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کو ایک اپنے ایک ہدف کے طور پہ، دنیاوی ہدف کے طور پہ تو ضرور ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ سچی بات میں عرض کروں، دینی جماعت ہونے کا کوئی دعویٰ کرے تو نسبت تو محمد رسول اللہ سے ہونا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آج مطلب شرم کی بات ہے، میں بڑے افسوس سے یہ بات کہوں کہ دینی اجتماعیتوں کو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ آپ اپنا دنیاوی ہدف ڈکلیئر کرو کہ غلبہ دین کی جد و جہد کرنی، یہ مقام آ گیا ہمارے لیے۔ اور محمد مصطفیٰ کا مشن 3 دفعہ قرآن بیان کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو میں کیسا امتی ہوں، اور ہم کیسے امتی ہیں کہ حضور کا مشن ہمارا مشن نہ ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ بڑے درد دل سے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ ہمیں درخواست کرنا پڑے گی کہ آپ اپنے ہدف کے طور پر بیان کریں کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے مشن کو لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال کرنے کا کام یہی ہے، اور پورا پیکج دین کا سامنے رہنا چاہیے۔ اور ایک سوال کے جواب میں نے کہا تھا سب کام اہم ہیں، مگر بعض مرتبہ ارجنسی آ جاتی، اللہ کی شریعت پامال ہے، شریعت کے احکامات
توڑے جا رہے, پرانے جملے ہو گئے. اب تو ڈھٹائی کے ساتھ جنگ بھی جاری رکھنے, سود کے دھندے کو جاری رکھ کر, اور بے حیائی کا طوفان بھی ہم لانے کی باتیں کر رہے ہیں. ہم جنس پرستی کے راستے کھولنے کے لیے قانون سازی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, آخر کب ہمیں سمجھ آئے گی؟ تو بالکل صحیح بات ہے کہ ایک ہدف کے طور پر ہماری دینی اجتماعیتوں کے سامنے اس بات کو آنا چاہیے اور ان کو رکھنا چاہیے. ورنہ ہم کیا نمائندگی کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ کیا صرف وہ نمازیں سکھا کر ہمیں گئے, داڑھی اور ٹوپی اور عطر کی خوشبو اسی کی سنت دے کر گئے؟ وہاں تو 4 نمازیں قضا ہوتی ہیں عذاب کے موقع پر. ہم میٹھے کی سنت کی باتیں کرتے, اللہ معاف کرے, نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جل رہا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہدف بالکل صحیح بات ہے, ہدف کے طور پر سامنے رکھیں گے تو کوئی عوام کی رہنمائی کر سکیں گے, اور اس نظام کے غلبے یعنی دین حق کے نظام کے غلبے کی جد و جہد کے لیے عوام کھڑے بھی ہو سکیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ ہمارے کافی سارے سوالات کے جوابات تو اس میں آ گئے, شاید 1-2 رہ گئے ہوں. وقت اب ہمارا مکمل ہوا, تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. اور ناظرین, میں آپ سے مخاطب ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام الحمدللہ باقاعدگی سے مہینے میں 1 دفعہ ہم ریکارڈ کر کے, اور اس کے میں جو بھی سوالات جتنے آتے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ اس میں بیان کر کے امیر محترم سے جوابات لیتے ہیں اور آپ تک پیش کرتے ہیں. آپ سے درخواست ہے اگر کوئی سوال ہو, فقہی نوعیت کا نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے, تو آپ ہمیں وہ ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے markaz@tanzeem.org, markaz@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے یاد دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.